بلا تاخیر و تمہید میں ڈاکٹر خالد مبشر صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور رزمیہ شاعری کی جمالیات پر اپنا پیپر پیش کریں۔ اور نہیں تو باقی لوگوں کا 2 منٹ لکھو جتنا ہے لکھتے باقی لوگوں کو اراکین مجلس صدارت استاد محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب اور پروفیسر انور پاشا صاحب، معزز حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے رزمیہ شاعری کی جمالیات۔ مختصر ہے، مجھے لگتا ہے 8 منٹ پر مشتمل ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ رزمیہ شاعری کی جمالیات پر غور کرتے ہوئے ذہن میں کئی بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً، کیا رزمیہ بذات خود ایک باضابطہ صنف ہے یا کسی خاص صنف کا حصہ ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص اسلوب طے شدہ ہے؟ کیا اس کی کوئی حیت مخصوص ہے؟ کیا اس کی کوئی بحر متعین ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ رزمیہ شاعری کا موضوع اس قدر نمایاں ہے کہ اس کو رزمیے کا شناخت نامہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رزمیہ شاعری کا تعلق فریقین کے مابین مسلح تصادم کے بیان سے ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا مواد بھی جنگ سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اب معاملہ جنگ و جدال کا ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیان ٹھنڈا، نرم و نازک، لطیف، دھیمے اور سست لہجے میں کیا جائے؟ یہ تو عین فطری ہے کہ اس میں گرمی ہوگی، شدت، بلند آہنگی، گھن گرج اور شوکت و سطوت کے ساتھ ایک ہنگامہ آرائی اور حشر خیزی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ رزمیہ باضابطہ کوئی صنف نہیں، لیکن ایک ایسا توانا رجحان ہے کہ اہم کلاسیکی اصناف شاعری، مرثیہ، مثنوی اور قصیدوں میں رزمیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مرثیے کا ایک حصہ باضابطہ جنگ کے لیے مخصوص ہے۔ اس جز میں زندگی اپنے تمام رنگوں اور امکانات کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ مرثیے کی طرح مثنوی میں بھی رزم ایک اہم عنصر کے طور پر کار فرما ہوتا ہے، بلکہ مثنوی کی ایک باضابطہ قسم ہی ایسی ہے جس میں جنگ کا بیان ہوتا ہے اور اس کو جنگ نامہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قصیدے میں بھی بعض تشبیبیں رزمیہ ہوتی ہیں اور مدح کے حصے میں ممدوح کی شجاعت اور اس سے وابستہ کمالات کا مبالغہ آمیز بیان ملتا ہے۔ رزمیوں میں شجاعت کا بیان جس مبالغے کے ساتھ ہوتا ہے اس پر ناگ بھون چڑھانے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کلاسیکی شعریات کیا ہے، مبالغے کے مقاصد اور اس کی افادیت کیا ہے۔ دراصل مبالغہ ہی وہ عنصر ہے جس کے ذریعے تخلیق کار اپنے تخیل کی بلند پروازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی کے ذریعے اپنے شدید جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ مبالغے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس چیز کا بیان جس طرح کیا جا رہا ہے وہ بے عین ہی اسی طرح ہے، بلکہ شاعر یا انسانی ذہن میں اس چیز کی مثالی شکل ویسی ہے۔ رزمیہ شاعری کا سب سے اہم پہلو اس کے کردار ہیں۔ رزمیہ کرداروں کی مثالیت اور صلابت مسلم ہے۔ ان میں دونوں طرح کی عظمتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک طرف جسمانی قوتوں میں مثالی ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان کی اخلاقی توانائی بھی انہیں ناقابل تسخیر شخصیت بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف انتہا درجے کا جری، بہادر اور اسلحوں کو کھلونوں کی طرح استعمال کرنے والا ہوتا ہے تو دوسری طرف نہایت ایثار پیشہ، صابر و شاکر، عفو و درگزر کرنے والا اور صداقت و عدالت کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ ظاہری و باطنی اوصاف رزمیہ کرداروں میں اس قدر نمایاں ہیں کہ مثالیں بھی پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ رزمیہ کردار دراصل پوری قوم کی تاریخ و تہذیب
اور اس قوم کی شجاعت و بہادری کا مثالی نمونہ ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں کردار کا معاملہ دراصل رزمیہ کے مقاصد سے وابستہ ہے۔ رزمیہ کا مقصد حق، حسن اور خیر جیسی بنیادی قدروں کی فتح و کامرانی کے فطری جذبے کی تسکین اور باطل اقدار کی شکست و پسپائی کا خواب ہے۔ اس طور پر دیکھا جائے تو جنگ، جو کہ بظاہر ایک منفی اور ناگوار عمل معلوم پڑتی ہے، لیکن رزمیہ شاعری میں اس کو منفی قدر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ رزمیہ شاعری میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ مثبت تعمیری اور اعلیٰ و عرفہ اقدار کے فروغ و استحکام کے لیے جنگ ایک ناگزیر کارروائی ہے۔ رزمیہ کی فلسفیانہ اساس اس امر پر قائم ہے کہ رزم ہی زندگی ہے، بقول اقبال روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ یہ کائنات ایک رزمگاہ ہے جہاں ہر شے اپنے وجود کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے۔ بڑی شاعری کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا کینوس وسیع ہو۔ اس حوالے سے رزمیہ شاعری یقیناً بڑی شاعری ہے۔ اس میں جنگ کے محور پر ساری حیات و کائنات محو گردش نظر آتی ہے۔ یہاں ہر قسم کا موسم ہے، وقت کے تمام رنگ ہیں، موت اور زندگی کا فلسفہ ہے، ہر نوع اور ہر طبقے کے انسانی کردار ہیں، ہر طرح کے مظاہر و مناظر قدرت ہیں۔ اسلحوں اور وسائل و آلات حرب و ضرب ہی کو لے لیں تو اپنے آپ میں یہ ایک الگ موضوع تحقیق ہے۔ جنگی محاذ اور اس سے وابستہ حشر انگیز صورتحال قوموں کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، اخلاقی اور جسمانی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی مرقع کشی کے علاوہ زبان و اسلوب اور بیانیہ کے اعتبار سے بھی رزمیہ شاعری ایک زندہ و توانا شاعری ہے۔ بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ خالد مبشر صاحب۔